کیمیائے سعادت، اور اب ہم چوتھے عنوان میں آ گئے ہیں، اور اس کا کیپشن ہے حقیقت آخرت۔ اے برادر، اس بات کو باور کر کہ کوئی شخص حقیقت آخرت تک نہ پہچانے گا جب تک حقیقت موت نہ جانے گا، اور حقیقت موت نہ معلوم کرے گا تا وقتی کہ حقیقت زندگی نہ جان لے گا، اور حقیقت زندگی سمجھ میں آئے گی جب تک حقیقت روح نہ جان لی جائے، اور حقیقت روح جاننا یہی اپنے نفس کی حقیقت کو جاننا ہے، جس کا تھوڑا سا بیان اوپر گزرا ہے۔ اے عزیز از جان، اس بات کو جان لے کہ ہم نے پہلے کہا ہے کہ آدمی دو چیز سے بنا ہے، ایک روح سے اور دوسرے ڈھانچہ روح سوار ہے۔ ڈھانچہ گویا سواری ہے، اور اس روح کو کالبد کی وجہ سے آخرت میں ایک حالت ہوگی اور دوزخ یا جنت ہوگی۔ بے شرکت اور بے مداخلت کالب فقط اپنی ذات سے روح کو ایک حالت ہوگی، اور دوزخ اور جنت اور سعادت اور شقاوت ہوگی، اور دل ان لذتوں اور نعمتوں کو جو کالب کے واسطے ذریعے سے نہ ہوں ہم بہشت روحانی کہتے ہیں، اور دل ان کے رنج و علم کو جو بے واسطہ کالب ہوں آتش روانی کہتے ہیں۔ لیکن وہ بہشت اور دوزخ جس میں کالب واسطہ ہے خود ظاہر ہے، باغ، نہریں، حوریں، بڑے بڑے محل، کھانا پینا وغیرہ جنت سے حاصل ہے، اور آگ، سانپ، بچھو، خاردار درخت وغیرہ دوزخ سے حاصل ہے، اور اس دوزخ اور جنت کا ذکر قرآن اور حدیث میں مشہور ہے اور سبوں کی سمجھ میں آ سکتا ہے، اور اس کی تفصیل کتاب احیاء العلوم کی کتاب ذکر الموت میں بھی لکھی ہے۔ یہاں اسی پر اختصار ہے۔ بہشت اور دوزخ روحانی کا ذکر اشارتاً حقیقت موت کا بیان تفصیل وار کرتے ہیں، کیونکہ اس کو ہر ایک نہیں جانتا اور ہر کس و ناکس نہیں پہچانتا، اور یہ جو حدیث قدسی میں آیا ہے، یعنی حق تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زبانی فرمایا ہے، اعدت لعبادی الصالحین ما العین رأت والاذن سمعت ولا خطر علی القلب البشر۔ ترجمہ: مہیا کی ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیز جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر خطرہ گزرا۔ یہ بہشت روحانی میں ہوگا، اور دل میں عالم ملکوت کی طرف ایک روزن ہے، اسی سے یہ اسرار معلوم ہوتے ہیں اور ان میں کچھ شک و شبہ نہیں رہتا۔ جس کے دل کا روزن عالم ملکوت کی طرف کھلتا ہے اسے آخرت کی سعادت اور شقاوت کا یقین کامل ہو جاتا ہے۔ فقط سن کر مان لینے سے نہیں بلکہ مشاہدہ اور معائنہ کرنے سے باور آتا ہے۔ جس طرح طبیب یہ بات پہچانتا ہے کہ اس جہاں میں بدن کے واسطے سعادت اور شقاوت ہے، جس کا نام صحت و علالت ہے، اس کے بہت سے سبب ہوتے ہیں۔ مثلا دوا پینا، پرہیز کرنا سعادت بدن کے سبب ہے، اور بہت کھانا اور پرہیز نہ کرنا شقاوت تن کا سبب ہے۔ اس طرح اس شخص کو بھی مشاہدے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ دل کے لیے، یعنی آدمی کی روح کے واسطے سعادت اور شقاوت ہے، اور اس سعادت کی دوا جس سے وہ حاصل ہو معرفت اور عبادت ہے، اس کا زہر جس سے وہ زائل ہو جہل اور معصیت ہے۔ اور یہ جاننا بہت بڑا اور معزز علم ہے۔ بہت لوگ جو علماء کہلاتے ہیں اس علم سے غافل بلکہ منکر ہیں، بدن ہی کی جنت اور دوزخ کو فقط مانتے ہیں، اور آخرت کو فقط سماعت اور تقلید ہی سے جانتے ہیں، اور ہم نے دلیلوں سے اس امر کی تحقیق اور تشریح میں عربی کتابیں لکھی ہیں، اور اس کتاب میں جو کہ فارسی زبان میں لکھی گئی ہے اتنا ہی کہا جاتا ہے، جو شخص زیرک اور چالاک ہے، جس کا باطن تعصب اور تقلید کی آلائش سے پاک ہے، وہ یہ راہ پائے گا اور آخرت کا حال اس کے دل میں ثابت اور محکم ہو جائے گا۔
آخرت کے ساتھ اگر اکثر لوگوں کا ایمان ضعیف اور متزلزل ہے۔